Assalamu alaikum, my dear students. How are you all? Here I am presenting to you another short story of third year, The Telltale Heart. It is written by Edgar Allan Poe, and it is the story of brutal killing of an innocent old man. Yes, the story is about the murder, and the murder has been executed by a psychologically sick person without any reason. Yes, there was no obvious reason that why did he want to kill the old man. He was so nice to him. He has never any row with him. He was a good man anyhow, but even then the person, the narrator, the storyteller agreed to kill him. For why? What was the reason behind it? This we are going to discover in this story. Edgar Allan Poe is an American poet. He was famous for his stories and poems. He himself suffered a lot in his life. He was a great psychopath, and he just finds the instability of human mind to compromise with the circumstances and the situations. اینڈ لیٹ اسٹڈی ان دس اسٹوری کہ ہمیں اس میں کیا ملتا ہے. دا ٹیل ٹیل ہارٹ یہ ایسے شروع ہوتی ہے. اس کی سیٹنگ، پلیس، موٹو اور کیریکٹرز ہم اس کی ریڈنگ کرنے کے بعد جو ہے وہ ڈسکس کریں گے. فرسٹ آف آل ہم اسٹوری کی ریڈنگ کرتے ہیں. اٹس ٹرو، یس آئی ہیو بین ill, ویری ill. یہ سچ ہے کہ میں بہت زیادہ بیمار رہا ہوں. بٹ وائی ڈو یو سے دیٹ آئی ہیو لاس کنٹرول آف مائی مائنڈ؟ وائی ڈو یو سے دیٹ آئی ایم میڈ؟ لیکن آپ لوگ ایسا کیوں کہتے ہو کہ میں نے اپنے دماغ کا توازن کھو دیا ہے اور میں پاگل ہو گیا ہوں؟ کین یو ناٹ سی دیٹ آئی ہیو فل کنٹرول آف مائی مائنڈ؟ کیا آپ کو نہیں نظر آتا کہ میرا تو اپنے دماغ پہ پورا کنٹرول ہے؟ از اٹ ناٹ کلیئر دیٹ آئی ایم ناٹ میڈ؟ کیا آپ کو یہ واضح نہیں ہوا کہ میں پاگل نہیں ہوں؟ انڈیڈ دا illness only made my mind, my feelings, my senses stronger, more powerful. حالانکہ بلا شبہ یہ تو بیماری ہی ہے جس نے میرے ذہن کو زیادہ طاقتور، زیادہ باشعور بنا دیا ہے میری سینسز کو. مائی سینس آف ہیئرنگ اسپیشلی بیکیم مور پاورفل، اور خاص طور پر یہ جو میری سننے کی صلاحیت ہے یہ بہت زیادہ طاقتور ہو گئی ہے. آئی کوڈ ہیئر ساؤنڈس آئی ہیڈ نیور ہرڈ بیفور. میں وہ والی بھی آوازیں سن سکتا ہوں جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنی تھیں. آئی ہرڈ ساؤنڈس فرام ہیون اینڈ آئی ہرڈ ساؤنڈس فرام ہیل. مجھے تو جنت اور دوزخ میں سے بھی آوازیں آتی ہیں. Listen, listen and I'll tell you how it happened. سنو سنو اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ یہ کیسے ہوا. You will see, you will hear how healthy my mind is. آپ دیکھیں گے، آپ سنیں گے کہ میرا ذہن کتنا طاقتور اور تندرست تھا. It is impossible to say how the idea first entered my head. یہ کہنا یا بتانا ناممکن ہے کہ یہ خیال میرے ذہن میں کیسے آیا. There was no reason for what I did. اس کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی جو کچھ میں نے کیا. I did not hate the old man. میں بوڑھے آدمی سے نفرت نہیں کرتا تھا. I even loved him. مجھے تو اس سے محبت تھی. He had never hurt me. اس نے مجھے کبھی نقصان نہیں پہنچایا تھا. I did not want his money. نہ ہی مجھے اس کی رقم سے دلچسپی تھی. I think it was his eye. میرا خیال ہے یہ اس کی آنکھ تھی. His eye was like the eye of a vulture. اس کی آنکھ ایک گدھ کی طرح کی آنکھ کی طرح تھی. The eye of one of those terrible birds that watch and wait while an animal dies. ایک ایسے پرندے کی خوفناک آنکھ کی طرح، ایسے خوفناک پرندے کی طرح جو کہ جانوروں کو مرتے ہوئے دیکھتا ہے اور انتظار کرتا ہے. Then fall upon the dead body and pull it into pieces to eat. اور پھر مردہ جسم کے اوپر ٹوٹ پڑتا ہے اور اسے ٹکڑوں میں کاٹ کے کھا جاتا ہے. When the old man looked at me with his vulture eye, a cold feeling went up and down my back. جب بوڑھا آدمی مجھے اس گدھ نما آنکھ سے دیکھتا تو ایک سرد مہری سی میری جسم میں دوڑ جاتی. Even my blood became cold. حتیٰ کہ میرا خون ٹھنڈا ہو جاتا. And so I finally decided I had to kill the old man and close that eye forever. اور پھر میں نے حتمی طور پر فیصلہ کر لیا کہ مجھے بوڑھے آدمی کو مارنا ہے اور اس آنکھ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دینا ہے. So you think that I am mad? پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں پاگل ہوں؟ A mad man cannot plan. ایک پاگل آدمی پورا منصوبہ نہیں بنا سکتا.
بٹ یو شوڈ ہیو سین می، لیکن آپ کو مجھے دیکھنا چاہیے. ڈیورنگ آل آف دیٹ ویک آئی واز ایز فرینڈلی ٹو دا اولڈ مین ایز آئی کوڈ بی اینڈ وارم اینڈ لوننگ. اس تمام ہفتے میں بوڑھے آدمی سے بہت زیادہ ہمدردانہ رویہ اپنائے ہوئے تھا اور میں اس سے بہت محبت والا شفقت والا رویہ اپنائے ہوئے تھا. Every night about 12 o'clock, I slowly opened his door, and when the door was opened wide enough, I put my hand in and then my head. In my hand, I held a light covered over with a cloth so that no light showed, and I stood there quietly. Then carefully, I lifted the cloth just a little so that a single thin small light fell across that eye. For 7 nights, I did this. 7 long nights, every night at midnight. اب وہ اپنا پلان بتا رہا ہے کس طرح وہ رات کے 11-12 بجے بوڑھے آدمی کے کمرے میں جاتا، دروازہ کھولتا اور پہلے اپنا ہاتھ اور پھر اپنا سر اندر گھساتا، اور پھر جو روشنی ہے اس کو کپڑے کے نیچے کور کر کے رکھتا تاکہ کوئی روشنی نظر نہ آئے. پھر وہاں کھڑا ہو جاتا خاموشی سے، اور پھر بہت احتیاط کے ساتھ کپڑا اوپر اٹھاتا، اتنا تھوڑا اوپر کہ ہلکا سا نظر آئے کہ وہ آنکھ کو دیکھ سکے. For 7 nights I did this, 7 long nights, every night at midnight. وہ ہر 7 راتوں کو یہ کرتا رہا، 7 لمبی راتیں، ہر رات کو آدھی رات. Always the eye was closed, so it was impossible for me to do the work. ہمیشہ آنکھ جو ہے وہ بند ہوتی تھی، تو اسی لیے میرے لیے کام کرنا مشکل تھا. For it was not the old man I felt I had to kill, it was the eye, his evil eye. کیونکہ مجھے بوڑھے آدمی کو نہیں مارنا تھا، مجھے تو اس کی بدصورت آنکھ کو مارنا تھا. And every morning I went to his room, and with a warm, friendly voice I asked him how he had slept. He could not guess that every night, just at 12, I looked at him as he slept. اور ہر صبح کو میں اس کے کمرے میں جاتا اور اسے بہت گرم جوشی اور دوستانہ آواز میں اس سے پوچھتا کہ وہ کس طرح سویا، اور وہ بالکل بھی اندازہ نہ لگا سکتا کہ ہر رات کو بالکل رات کو 12 بجے میں اس کے کمرے میں گیا تھا جب وہ سو رہا تھا. The 8th night I was more than usually careful as I opened the door. The hands of a clock moved more quickly than did my hand. 8ویں رات کو میں بہت زیادہ محتاط تھا. جیسے میں نے دروازہ کھولا اور گھڑی کی سوئیاں زیادہ تیزی سے چلنے لگیں، میرے ہاتھوں سے بھی زیادہ تیز. Never before had I felt so strongly my own power. I was now sure of success. اس سے زیادہ مجھے اپنی طاقت بھی زیادہ محسوس نہ ہوتی تھی، اور اب میں اپنی کامیابی کا یقین کر چکا تھا. The old man was lying there, not dreaming that I was at his door. بوڑھا آدمی سو رہا تھا، خواب نہیں دیکھ رہا تھا کہ میں اس کے دروازے پہ ہوں. Suddenly he moved in his bed. You may think I became afraid. وہ اچانک سے اپنے بستر میں ہلے، اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ میں خوفزدہ ہو گیا، but no، لیکن نہیں. The darkness in his room was thick and black. ان کے روم میں اندھیرا گہرا اور سیاہ تھا. I knew he could not see the opening of the door. میں جانتا تھا کہ وہ دروازہ کھلنے کو نہیں دیکھ سکتے تھے. I continued to push the door slowly, softly. I put in my hand with the covered light. Suddenly the old man sat straight up in bed and cried, "Who is there?" میں نے پہلے اپنا سر گھسایا، پھر اپنے ہاتھ گھسائے، پھر اپنی کورڈ کی ہوئی لائٹ کو، اور اچانک سے بوڑھا آدمی سیدھا اپنے بستر میں اٹھ کے بیٹھ کے اور چلائے، "وہاں کون ہے?" I stood quite still for a whole hour. I did not move. میں بالکل خاموش ہو کے کھڑا ہو گیا اور 1 گھنٹے تک میں ہلا بھی نہیں. Nor did I hear him again lie down in his bed. نہ مجھے ان کی دوبارہ لیٹنے کی آواز آئی. He just sat there listening. وہ وہاں بیٹھ کے سنتے رہے. Then I heard a sound, a low cry of fear, which escaped from the old man. پھر اچانک سے مجھے بوڑھے آدمی کی ہلکی سی چیخ کی آواز سنائی دی جو خوف کی وجہ سے تھی. Now I knew that he was sitting up in his bed filled with fear. I knew that he knew that I was there. پھر میں جان گیا کہ وہ اپنے بستر پہ خوف زدہ ہو کے بیٹھے ہیں، اور میں یہ بھی جان گیا کہ انہیں پتہ ہے کہ میں یہاں پہ کھڑا ہوں. He did not see me there. انہوں نے مجھے وہاں نہیں دیکھا. He could not hear me there. وہ مجھے سن بھی نہیں سکتے تھے. He felt me there. وہ مجھے محسوس کر سکتے تھے. Now he knew that death was standing there. اب انہیں معلوم ہو گیا کہ موت وہاں پہ کھڑی ہے. Slowly, little by little, I lifted the cloth until a small light escaped from under it to fall upon the vulture eye. اچانک سے پھر میں نے اپنی روشنی کو باہر نکالا، اور اچانک سے روشنی ان کی کھلی ہوئی آنکھ پہ پڑی، ان کی گدنما آنکھ پہ. It was open, wide open, and my anger It was open, wide open. یہ بہت کھلی ہوئی تھی. And my anger increased as it looked straight at me. جیسے انہوں نے سیدھا مجھے دیکھا، میرا غصہ بڑھ گیا. I could not see the old man's face. میں بوڑھے آدمی کا چہرہ نہ دیکھ سکا. Only that eye, that hard blue eye. صرف یہ سخت نیلی آنکھ. And the blood in my body became like ice.
اور میرے جسم کے اندر خون برف کی طرح ہو گیا. Have I not told you that my hearing had become unusually strong? کیا میں آپ کو نہیں بتا چکا کہ میری سننے کی حس غیر معمولی حد تک طاقتور ہو چکی تھی. Now I could hear a quick, close, soft sound like the sound of a clock heard through a wall. میں ہلکی تیز آواز سن سکتا تھا جیسے کہ گھڑی کی آواز ہوتی ہے. It was the beating of the old man's heart. یہ بوڑھے آدمی کے دل کے دھڑکنے کی آواز تھی. The old man's fear must have been great indeed. بوڑھے آدمی کا خوف یقیناً شدید ہوگا. And as the sound grew louder, my anger became greater and more painful. جیسی آواز بڑی میرا غصہ بہت زیادہ اور بہت تکلیف دہ ہوتا گیا. But it was more than anger. یہ غصے سے زیادہ بڑی بات تھی. In the quiet night, in the dark silence of the bedroom, my anger became fear. اس خاموش رات میں اور خاموش بستر پہ خاموش بیڈ روم میں میرا غصہ خوف میں بدل گیا. For the heart was beating so loudly that I was sure someone must hear. کیونکہ دل اتنا زور سے دھڑک رہا تھا کہ مجھے یقین ہو گیا کوئی سن لے گا. The time had come. وقت آ چکا ہے. I rushed into the room crying, Die, die. The old man gave a loud cry of fear as I fell upon him and held the bed covers tightly over his head. پھر میں نے کہا وقت آ گیا ہے اور اس کے کمرے میں بھاگا اور کہا مر جاؤ مر جاؤ. اور بوڑھے آدمی کو میں نے اس کے بیڈ کورز یعنی کہ جو بستر ہوتا ہے بہت زور سے پکڑ کے اس کے سر پہ رکھ دیا. Still his heart was beating. ابھی بھی اس کا دل دھڑک رہا تھا. But I smiled as if I felt that success was near. لیکن میں مسکرایا کیونکہ مجھے لگتا تھا کامیابی اب قریب ہی ہے. But at last I continued to for many minutes that heart continued to beat, but at last the beating stopped. The old man was dead. I took away the bed covers and held my ear over his heart. There was no sound. Yes, he was dead, dead as a stone. His eyes would trouble me no more. اب جو ہے اس نے اسے اسکویزنگ سے ان کا گلا دبا کے زور سے پریشر سے بستر وغیرہ رکھ کے مار دیا ہے. اب وہ مر چکا ہے اور اسے آواز نہیں آ رہی ہے. So I am mad, you say. اچھا تو میں پاگل ہوں آپ لوگ کہتے ہیں. You should have been how careful I was to put the body where no one could find it. First I cut off the head, then the arms and the legs. I was careful not to let a single drop of blood fall on the floor. I pulled up 3 of the boards that formed the floor and put the pieces of the body there. Then I put the boards down again, carefully, so carefully that no human eye could see that they had been moved. تو یہ جو ہے اس نے ڈیڈ باڈی کو چھپایا ہے. پہلے اس کی ٹانگوں کو بازوؤں کو کاٹا ہے بہت بروٹلی, اور پھر جو ہے ایک ڈراپ اتنی احتیاط سے کاٹا ہے کہ ایک خون کا قطرہ بھی نیچے نہیں گرنے دیا, اور اسے تختے 3 اکھیڑ کے نیچے دبا دیا ہے کہ کوئی انسان وہاں دیکھ نہیں سکتا تھا. As I finished this work, I heard that someone was at the door. It was now 4 o'clock in the morning, but still dark. I had no fear, however, as I went down to open the door. جیسے میرا کام ختم ہوا مجھے لگا دروازے پہ کوئی ہے. اب 4 بج چکے تھے, ابھی بھی اندھیرا تھا, مجھے کوئی خوف نہیں تھا. میں پھر بھی دروازے پہ گیا. 3 men were at the door. 3 officers of the police. One of the neighbors had heard the old man's cry and had called the police. These 3 had come to ask questions and to search the house. 3 آدمی تھے, پولیس آفیسرز تھے. پڑوس میں کسی نے بوڑھے کی آواز سنی اور پولیس کو کال کر دی, اور وہ لوگ انویسٹیگیشنز کرنے آئے تھے. I asked the policeman to come in. The cry, I said, was my own in a dream. The old man, I said, was away. He had gone to visit a friend in the country. I took them through the whole house, telling them to search it all, to search well. I led them finally into the old man's bedroom. As if playing a game with them, I asked them to sit down and talk for a while. Then اس نے پولیس والوں کو بتایا کہ آپ لوگ اندر آ جائیں. چیخ میری اپنی تھی جو میں نے خواب میں ماری تھی, اور بوڑھا آدمی باہر کہیں گیا ہوا ہے. اور پھر میں نے اسے سارے گھر کی تلاشی دلوائی, اور آخر پہ میں اسے بوڑھے کے کمرے میں لے آیا, اور میں انہیں کہا کہ گیم کھیلنے کی خاطر یہیں پہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں. مائی ایزی کوائٹ مینر میڈ دا پولیس مین بلیو مائی اسٹوری. میرے آرام دہ ملنے جلنے کے اثرات سے پولیس والوں نے میری کہانی پہ یقین کر لیا. So they sat talking with me in a friendly way, but although I answered them in the same way, I soon wished that they would go. My head hurt and there was a strange sound in my ears. I talked more and faster. The sound became clearer and still they sat and talked. میں ان سے بیٹھ کے باتیں کرتا رہا, لیکن مجھے خواہش تھی کہ وہ لوگ چلے جاتے, کیونکہ آواز میرے کانوں میں بہت زیادہ تیز ہوتی گئی اور میں اونچا اونچا اور تیز تیز بولنا شروع ہو گیا. Suddenly I knew that the sound was not in my ears, it was not just inside my head. At the moment I must have become quite white. I talked still faster and louder, and the sound too became louder. It was a quick, low, soft sound like the sound of a clock heard through a wall, a sound I knew well. Louder it became and louder. Why did the men not go?
Louder, louder. I stood up and walked quickly round the room. I pushed my chair across the floor to make more noise, to cover that terrible sound. I talked even louder, and still the man sat, talked and smiled. Was it possible that they could not hear? اب آواز بہت اونچی ہو رہی تھی جو اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا. وہ اوپر نیچے ٹہلنے لگا اور پھر کرسی کو اٹھا کے زور سے مارنے لگا، اور وہ حیران ہوا کہ کیا وہ وہی آواز ہے جو اس کو یہ لوگ نہیں سن سکتے ہیں. No, they heard. نہیں، ان کو آواز آ گئی. I was certain of it. They knew. Now it was they who were playing a game with me. ان کو آواز آ رہی تھی، اب وہ میرے ساتھ کھیل کھیل رہے تھے. I was suffering more than I could bear from their smiles. ان کی مسکراہٹوں سے مجھے زیادہ تکلیف ہو رہی تھی. And from that sound, louder, louder, louder. Suddenly, I could bear it no longer. آواز اتنی زیادہ اونچی ہوتی گئی کہ میں برداشت نہ کر سکا. I pointed at the boards and cried. میں نے تختوں کی طرف اشارہ کیا اور چلایا. Yes, yes, I killed him. ہاں ہاں، میں نے اسے مار دیا ہے. Pull up the boards and you shall see. تختوں کو کھینچو اور تم لوگ دیکھ لو گے. I killed him, but why does his heart not stop beating? Why does it not stop? میں نے اسے مار دیا ہے لیکن اس کا دل دھڑکنا بند کیوں نہیں بند کرتا. تو یہ تھی سٹوری جس میں ایک بروٹل کلنگ تھی، اور اینڈ پہ جو بوڑھے آدمی کی ہارٹ بیٹ تھی اس نے ہی اس سے یہ سچ اگلوا دیا، یعنی کہ دل خود بولا، کیونکہ جو انوسنٹ مرڈر ہوتا ہے دیٹ اسپیکس اٹ سیلف. سٹوری جو ہے اولڈ مین کے گھر پہ ہوتی ہے. موسٹلی سیٹنگ جو ہے وہ اولڈ مین کے گھر پہ ہی ہے، اور جو موٹیو ہے وہ یہی بتانا ہے کہ the psychological ailment, the psychological illness, the mental sickness leads towards brutal killing, very ruthless actions. جو انسان کی سائیکولوجیکل پریشرز اور سائیکولوجیکل بیماریاں ہوتی ہیں وہ انسان کو بہت سے بڑے بڑے کام کروانے کی طرف لے جاتی ہیں. اس میں ہمارے پاس جو نوٹیبل کیریکٹر ہے وہ ہمارا نیریٹر ہے، خود بیان کرنے والا، جو کہ کلر ہے. اینڈ دین اولڈ مین ہے جو کہ بہت اچھا بزنس تو کرتا ہے لیکن وہ پیسو کیریکٹر ہے، اس کے نے کوئی ایونٹ پرفارم نہیں کیے ہیں لیکن سارا جو پرابلم ہے ولچرائی کا وہ اسی کے ساتھ ہے. اور پھر 3 پولیس مین ہیں جو اتنے زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہیں، بس ان کی پریزنس ہی ہے، اور ان کے ساتھ ٹاک شاک کے دوران ہی جو ہمارا نیریٹر ہے وہ اگل دیتا ہے کہ ہی واز دا کلر. آئی ہوپ آپ کو اسٹوری بہت اچھے سے سمجھ آئی ہوگی. اف یو وانٹ ٹو انڈرسٹینڈ دا کوشچنز، دا مین تھیم اینڈ دا موٹو اینڈ سائیکولوجیکل ایلمنٹ، دا مور اباؤٹ سائیکوپیتھی، you can move to the next video and wait for the next video. Okay, see you.